میری ان سے ڈائریکٹ بات تو نہیں تھی، ان کے جو نمبر 2 تھے، جب جنگ لگی 1971 کی، تو اس زمانے میں اتفاق فاؤنڈریز میں بنتا تھا یہ دفاع کا سامان، یہ نشان جیپ کا انجن کے پارٹس بنتے تھے، ٹرائی پاڈ بنتا تھا، گرنیڈز بنتے تھے. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ اس وقت جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف تھے جنرل حمید خان، وہ آئے تھے اتفاق فاؤنڈریز. میں اسٹوڈنٹ تھا، میرے والد صاحب لے گئے مجھے، تو میں ان کو ملا. میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سارے جو ایفرٹ کا جو میں نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی، کہ سیاستدان اور ادارے مل کر اس ملک کو وہاں لے جائیں جہاں پر لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کے وقت جو خون کے دریا عبور کیے، ان کی روحوں کو تسکین پہنچے. اس ملک میں، اس ملک کو عظیم بنا کر، اس ملک کو عظیم بنا کر غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کر کے اور ہندو کی اور سامراج کی چنگل سے آزادی حاصل کر کے، تو یہ تھا مقصد اور کوئی مقصد نہیں تھا. وگرنہ جو لوگ مجھے جو یاد دوستانہ دیتے رہیں گے، یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ مثال پبلک ہو چکی ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں، وگرنہ میں قبر تک ایسے راز جو ہیں میرے قبر تک جائیں گے. جن مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، تو جن مشرف اللہ اس کو غریق رحمت کرے، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ نواز شریف بھی جیل میں گئے، میں بھی جیل میں گیا. نواز شریف اٹک گئے، میں بھی اٹک گیا. نواز شریف لانڈی جیل گئے، میں بھی لانڈی جیل گیا. نواز شریف ان کو جلا وطن کر دیا گیا، میں بھی جلا وطن ہو گیا، میرا خاندان ہو گیا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ملا. ایک ہی میرے دل میں بات سمائی ہوئی تھی، یہ سمائی ہوئی ہے اور رہے گی، کہ ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ قوم، دیکھیں اس غریب ملک کا ہم نے خیال کرنا ہے. لاکھوں بچے اور بچیاں یتیم ہیں اس ملک میں، جو کہ زندگی کے اندھے تپیڑے ان کا وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے. نہ مریم اورنگزیب سمجھتی ہے، نہ میں سمجھتا ہوں، نہ کوئی اور سمجھتا ہے. وہی سمجھتے ہیں جن کو ان مشکل حالات سے جن کا واسطہ ہے. اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ وہ قابل اور انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں اور علم کا وہ ہتھیار حاصل کر کے پاکستان کی شکل کو بدل دیں. ان کے پاس پوری اپرچونٹی ہے. اس ملک کے اندر ہاری ہیں، تانگا بان ہیں، جن کے لیے ایک وقت کی روٹی جس کے حلال محنت کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اور یہاں پر وسائل کی جو بندر بانٹ ہے 75 سال سے، وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح میں نے آپ کو ابھی چند دن پہلے لاہور میں بتایا تھا کہ یہ جو جنگ میں حویلی بہادر شاہ میں جو چوتھا منصوبہ لگا تھا بجلی کا قدرتی گیس کے اوپر، جو نواز شریف صاحب کے دور میں 4 لگے تھے، 2 اپنا وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے تھے. اس کے اوپر ٹوٹل لاگت 70 ارب تھی. یہ سننے والی بات ہے اسلام آباد اور راول پنڈی اور بھارا کے میرے عظیم نوجوانوں اور بزرگوں، یہ سننے والی بات ہے کہ 70 ارب تھا ٹوٹل تخمینہ، یعنی زمین سے لے کر مشینری، بلڈنگ، ہر چیز. اور وہ میں نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا. پہلی مشینری کی قسط آ گئی، پہلی ٹربائن ہمارے دور میں 2018 سے پہلے، اور اس کو 2019 میں 1250 میگا واٹ پیدا کرنے کے لیے اس نے پورا تیار ہونا تھا. ہماری نواز شریف کی حکومت گئی سازش کے ذریعے، 4 سال وہ منصوبہ بند ہو گیا. اور ہوا کیا؟ 70 ارب روپیہ کل لاگت اور 70 ارب روپیہ اور اس کے اوپر خرچ ہو گیا، اور اس قوم کا پیسہ دریا برد ہو گیا، جو کہ اس ملک کے لاکھوں یتیم بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے لگ سکتا تھا، ان کی دوائی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ان کو اعلیٰ درسگاہوں میں پہنچانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. یہاں پر اعلیٰ یونیورسٹیاں اس سے بن سکتی تھی، ہسپتال بن سکتے تھے،
پی کے لائی 4-5 پی کے لائی اور بن جاتے اور اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت ہوتی. یہ میں نے آپ کو ایک مثال بتائی کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کو تباہ کیا گیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یقین کر کے مرحلے ہیں، مشکلات ہیں، ضرور مشکلات آئیں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کرم اس کا شامل حال ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے تقدیر بدلنی ہے تو کوئی مشکل نہیں رہتی. پر ملک بنتا ہے، بالکل ترقی ہوتی ہے. تو بس یہی میں نے آج اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیں. فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے مل کر. ملنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا اتفاق ہو. ملنے سے مطلب یہ کہ مشاورت ہو، فیصلہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ملک کے مفاد میں ہمیں کرنی ہیں، یہ چیزیں اس کے اوپر فیصلہ لیں، اس کو ہم پیچھے بیک برنر پر رکھ دیں. یہ ہے مشاورت، یہ ہے قومی یکجہتی، یہ ہے قومی اتفاق، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ ہم سے اب بہت آگے چلا گیا، لیکن گھبرانے کی اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم آج فیصلہ کر لیں کہ ہم مل کر ہم یہ مارچ کریں گے اور اس ترقی کے سفر کی طرف دوڑیں گے تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے جہاں پر نواز شریف پاکستان کو 90 کی دہائی میں لے کر آیا تھا. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھٹ صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اب سری پائے نہ کھائیں، آپ خدمت کریں. پاکستان زور سے، پاکستان قائد اعظم. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بارہ-کہو بائی پاس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بارہ-کہو سے گزرنا محال تھا. بارہ-کہو میں ٹریفک جام ہونا معمول کی بات تھی. بارہ-کہو بائی پاس منصوبہ بہت پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. بارہ-کہو بائی پاس منصوبے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عوام کے لیے راستہ تعمیر کرنا بڑی عبادت ہے. ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ